بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے قرآن کا تعارف قرآن سے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنی صداقت و حقانیت پر دلیل قرآن مجید برہان رشید قوم کے سامنے پیش کیا تو قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم کہنے لگی یہ جو کلام ہمیں سناتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پیارے محبوب، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اگر ان کے اندر استطاعت ہے تو اس قرآن کی مثل صرف 10 صورتیں ہی بنا کے لے آئے۔ جس وقت یہ قرآن کا چیلنج ہوا تو کافر 10 صورتیں تو بہت دور کی بات ہے، ایک صورت بھی بنا کے نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو پھر ایک اور انداز سے دہرایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ پیارے محبوب، یہ جو لوگ میرے کلام کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ اس کلام کی مثل صرف ایک صورت بنا کے لے آئے۔ اب عرب کے بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے فصحاء دب کے رہ گئے، لرزہ بر اندام ہو گئے، اور ان کی فصاحت اور بلاغت قرآن مجید برہان رشید کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے جواب دے گی۔ اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو پھر ایک نئے انداز سے دہرایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں ہمارے بندے پر نازل شدہ کلام میں کوئی شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ اپنے سارے حمایتی بلا لو اگر تم سچے۔ لیں جی دوستو، قرآن مجید برہان رشید کا جس وقت یہ تیسری دفعہ چیلنج ہوا وہ کچھ بھی بنا کے نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی سورت بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، پیارے محبوب ان سے فرما دیجئے، یہ جو بڑے منہ اٹھا کے باتیں کرتے ہیں ان سے آپ فرما دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے اور سارے جنات اکٹھے ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ ہم اس قرآن کی مثل لے آئیں گے، اللہ فرماتا ہے لا يأتون بمثله، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگرچہ بعض کے حمایتی ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اب بھائیو، قرآن کے اندر چیلنج آج بھی موجود ہے کہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء لوگ قرآن کے سامنے جھک گئے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ آئیے ذرا میں اس قرآن کا تعارف آپ کو قرآن سے ہی کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے بارے میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس دھرتی پہ رب کی کتنی کتابیں اتری ہیں لیکن کوئی بھی کتاب اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہے۔ یہ رب کے قرآن کا خاصہ ہے، مشرق میں بھی وہی قرآن ہے، مغرب میں بھی وہی ہے، شمال میں بھی وہی ہے، جنوب میں بھی وہی ہے، نہ کسی شد میں فرق ہے، نہ کسی مد میں فرق ہے، نہ کسی زبر میں فرق ہے، نہ کسی زیر میں فرق ہے۔ جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا اسی طرح یہ قرآن اصلی صورت میں آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اب ذرا دیکھو، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کس نے نازل کیا؟ قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے پالنے والے نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام اس کو لے کر اترے ہیں۔ اور کس پر لے کر اترے ہیں؟ قرآن خود ہی کہتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، پیارے محبوب آپ کے دل کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور کس زبان میں نازل کیا گیا؟ قرآن خود کہتا ہے بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا۔ کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور کس رات میں نازل کیا گیا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور اس قدر والی رات کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ اس
قدر والی رات کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں، تنزل الملائکۃ والروح، رب کے فرشتے اترتے ہیں، خصوصاً حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، اور پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھو کس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا؟ قرآن نے خود کہا ہے ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت قرآن کے اندر موجود ہے۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس لیے کہ یہ ایمان والوں کے واسطے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ دوستو اس قرآن سے رمضان کے مہینے میں شفا حاصل کریں، رب کی رحمت کے دروازے اپنے اوپر کھولیں۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اذا اصابہ الماء، جس وقت لوہے کو پانی لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پوچھتے ہیں وما جلاؤھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ آؤ اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے دلوں کی سختی کو دور کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن سے اپنے رب عز و جل کی برکتیں حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے قرآن اور رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔